السلام علیکم، ویلکم ٹو پروگرام آج آصف گل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہے سخن وزیر صحت گلگت بلتستان حاجی گلور خان صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے حکومت گلگت بلتستان صحت کے شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اہم ایشوز پر بھی مختصر گفتگو ہوگی۔ سر، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ عوام کے علاج معالجے کے بہترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے حکومت گلگت بلتستان کس حد تک سنجیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے پورا پاکستان میں اور پورے گلگت بلتستان میں ایک اہم اور بنیادی جو مسائل ہے صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے 2 گھنٹے کے بعد انسان کے لیے صحت کے وہ شروع ہوتا ہے اور آخر مرنے دم تک۔ جی بالکل۔ انسان کے لیے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ انسانی زندگی کے بہت اہم ایشوز ہیں اور اہم مسائل ہیں۔ اب گلگت بلتستان ہمارے صوبے کی وہاں کے جو ہیلتھ کے سہولیات اور دوسرے صوبوں کو ہم وہ کریں گے، کمپیئر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے دوسرے صوبے ہم سے بہت آگے ہے، ہیلتھ میں بھی بہت آگے ہے، ایجوکیشن میں بھی ہے، دوسرے شعبوں میں بھی ظاہر ہے آگے ہوں گے۔ لیکن گلگت بلتستان کے جو موجودہ حکومت کا ویژن ہے اور عمران خان صاحب کے جو ویژن ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہیلتھ میں جو سابقہ حکومتوں سے فنڈ زیادہ رکھا ہے، اربوں کے حساب سے ہمیں ہیلتھ میں فنڈ دیا ہے۔ اب وہاں مسائل بہت سارے ہیں، چونکہ میں ہیلتھ منسٹر پہلے بھی رہا ہوں، پیپل پارٹی کے دور میں بھی ہم نے ہیلتھ میں اللہ کے فضل سے ہم نے ہیلتھ میں بہت ریفارم دیا، اس وقت بھی۔ پھر تو خاصا تجربہ ہوگا سر آپ کے پاس۔ انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت گلگت بلتستان میں وہاں ڈاکٹروں کا سروس اسٹرکچر کلیئر نہیں تھا، پیرا میڈیکل سٹاف کا سروس اسٹرکچر کلیئر نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت تمام ڈاکٹروں کو 3 کیڈر میں سروس اسٹرکچر دیا ہے اور اسی سے بہت سارے ڈاکٹروں کو فائدہ ملا ہے اور انہوں نے مراعات لینے کے بعد اپنا کام سر انجام دیا ہے۔ پیرا میڈیکل سٹاف کو بھی ہم نے اس وقت سروس اسٹرکچر دیا تھا۔ ہمارے جو نرسنگ اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ گریڈ 5 سے اس کا تنخواہ شروع ہوتا تھا، ہم نے وہ بنیادی سکیل 9 میں رکھا۔ تو اللہ کے فضل سے اس وقت بھی ہم نے جو اپنا بساط میں رہ کے ہم نے سب سے اچھے انداز میں وہاں گلگت بلتستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ریفارم دیے ہے۔ ابھی بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا حکومت کا ترجیح بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہے۔ اب اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے کافی کوشش کرنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے بہت بڑا ڈیبیٹ چلے گا، لیکن میں آپ کو کچھ اہم چیزیں ہیں ٹھیک وہ آپ کے اس میں لانے کی کوشش کروں گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہاں ڈاکٹروں کی شارٹیج ہے، کمی ہے، بالکل سر۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ڈاکٹروں کو ان کی جائز مراعات مطالبات جو ان کا تھا وہ ابھی فائنل سٹیج میں ہے، ہم ان کو مراعات دیں گے۔ ہم ان کو جو ریموٹ ایریاز ہے وہاں ڈاکٹر ڈیوٹی دینے میں ان کو دشواری ہے، مشکلات ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی ایک پالیسی تیار کیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلدی اپروو ہوگا اور اس کے اپروو ہونے کے بعد پھر ڈاکٹر ہمیں وہاں مہیا ہوں گے
اور جو ڈاکٹروں کی کمی ہے کسی حد تک دور ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ سب سے اہم اس وقت ہمیں ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے۔ بالکل ڈاکٹروں سے بھی زیادہ ہمیں ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، مختلف ایشوز پہ جو ٹیکنیشین ہیں اس کی کمی کی وجہ سے تمام اسپتال جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے ڈون میں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے وفاقی وزیر سے ملاقات کیا کہ ہمیں پی ایمز میں اور یہاں کے جو بڑے اسپتالوں میں ہمارے لڑکوں کو ٹرین کرنے کے لیے ہمیں سیٹیں بڑھائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، گلگت اور بلتستان ان کے فیوچر کے لیے ہمیں یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہمیں نرسنگ کالج کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ ہمارا پی ایچ ڈی پی میں شامل ہوگا۔ فیوچر کے لیے نرسنگ کالج گلگت بلتستان میں ہوگا تو یہ کمی ہمارا دور ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے صحت کارڈ کی سہولت کب تک سر مہیا ہوگی؟ صحت کارڈ کے وزیر اعظم نے جب اپنے گلگت کے دورے میں اعلان کیا کہ باقی صوبوں میں یہ ہے کہ کچھ پرسنٹیج پہ لوگوں کو دے رہے ہیں، غریب لوگوں کو، لیکن گلگت بلتستان کے 15-16 لاکھ آبادی سب کے لیے اعلان کیا اس نے کہ ہر آدمی کو 10 لاکھ کا صحت انشورنس ملے گا، اور وہ انشاءاللہ عنقریب بہت شارٹ ٹائم میں ہمیں ایشو ہوں گے۔ اور اس کے لیے ٹیچر کو ٹرین کرنے کے لیے ٹیمیں ڈکلیئر کیا، وہ ٹرین ہونے کے بعد پھر ہر گاؤں لیول پہ جا کے لسٹیں بنائیں گے، اور وہ لسٹیں آنے کے بعد جو ہے وہ کیا صحت کارڈ کا استعمال گلگت بلتستان کے علاوہ پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں ممکن ہے؟ بالکل، وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ جو کارڈ ہوگا وہ تمام اسپتالوں میں اس کو وہ ریکگنائز کریں گے اور وہ ایکسیپٹ کریں گے، جو بڑے بڑے اسپتال ہیں پاکستان کے تمام صوبوں کے۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے نئی ویکسین کب تک سر گلگت بلتستان میں شروع ہوگی؟ کورونا کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی چین نے ہمیں جو ویکسین دیا ہے پاکستان کے لیے، اس میں 3000 ڈوز ہمیں گلگت بلتستان کو بھی ملا ہے، لیکن مزید بھی ہمیں ویکسین ملے گا، اور وہ انشاءاللہ اپنے حصے کے مطابق جو ملے گا ہم گلگت بلتستان میں عوام تک پہنچا کے ویکسین کرنے کے پروگرام آلریڈی طے ہے۔ جو ہمارا اے پی آئی پروگرام ہے آلریڈی وہ ویکسین وہاں پہ کر رہا ہے پولیو کا، وہی پروجیکٹ جو ہے پولیو اس کا کووڈ-19 کے ویکسین بھی وہ LHW اور ہمارے ویکسینیٹر ہر علاقے میں ہے، ہر گاؤں میں ہے، ہر یونین کونسل میں ہے، وہ بہتر انداز میں انشاءاللہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، گلگت بلتستان میں 2 نئے نیشنل پارک بنے ہیں، یقیناً اس سے گلگت بلتستان کی سیاحت میں خاصا اضافہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو زمینیں مختص کی گئی ہے نیشنل پارک کے لیے، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا ہے، آخر عوام کو معاوضہ کون دے گا؟ اس میں یہ ہے نا، یہ نیشنل پارک ہمارے پاس 2 پارک تھے اس سے پہلے، خنجراب نیشنل پارک تھا اور دیوسے نیشنل پارک۔ نیشنل پارک کے علاقے میں اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں 2-3 بنیادی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ایریا کی وائلڈ لائف محفوظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایریا پورا دنیا میں اس کی مشہوری ہوتا ہے، اور اس حوالے سے باہر کے ممالک جو ہے فنڈنگ دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے گلگت بلتستان کے جو بیک ورڈ ایریا ہے، فرض کرے استور کے آگے دیوسے ہے، دیوسے میں ابھی وہاں پہ کوئی کام کا تو نہیں، صرف اور صرف گائے چرائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، تو وہاں کے وائلڈ لائف کو محفوظ کرنے میں ایک تو وائلڈ لائف میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے صوبے کو ٹورزم کے حوالے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے معاملات میں بھی اس میں مفاد کا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا سوچ بہت
چھوٹا ہے، اور اس ایشو کو انہوں نے سیاسی ایشو بنا کے قسم قسم کی باتیں بیچ میں لاتے ہیں اور قسم قسم کے خدشات لاتے ہیں کہ یہ نیشنل پارک میں زمینیں حکومت ضبط کرے گا، فلان کرے گا، فستان کرے گا. یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. یہاں پہ کوئی ضبط والا سسٹم نہیں. یہ ایک سسٹم کے تحت اپنا ایریا کے وائلڈ لائف اور اپنے ایریا کے ٹورزم کو آگے لانے کے لیے ایک پروگرام ہے. یہ کوئی نیا چیز سر نہیں ہے. جو اس سے لوگ پہلے اپنی دو زمینوں تھا. سے محروم ہوئے ہیں اربوں ان کو خربوں کیا فائدہ ہو سکتا ہے سر اس سے؟ اس میں زمینوں سے محروم نہیں ہوتے ہیں. سر جو گوراباد کا ایک بڑا علاقہ ہے آپ کے گوراباد نیشنل کا پارک آپ کا کا حصہ بنایا گیا گوراباد ہے. کا استور کا ایک بڑا علاقہ نیشنل پارک کا حصہ بنایا گیا. آپ کا ظاہری بات گوراباد کا نیشنل پارک کیسا بنایا؟ اب یہ ہے کہ پورا پاکستان میں اب پہاڑ جو ہے وہ لوگوں کے جائیداد نہیں ہوتے، وہ خالصہ سرکار ہوتا. سوائے نہیں، یہ وہاں چراگاہیں ہیں سر، وہاں پہ گاؤں وہاں ہیں. چراگاہ خالصہ سرکار ہے. آپ کے چراگاہ بند نہیں کرتے. آپ کو وہاں چراگاہ دیو سے کنجرم نیشنل پارک اگلے 20 سالوں سے چل رہا ہے. کسی کا مال مویشی بند کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتہ ہے، میں ہر سال جا رہا ہوں دیو سے اور کنجرا پارک میں جا رہا ہوں. وہاں پہ کسی کا ہنزے والوں کا مال مویشی بند نہیں کیا. یہ سیاسی ایک کمزور سا ایشو ہے، اس کو پی ٹی آئی کے خلاف چلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ وہاں عوام کو نقصان ہو، مالکان کو نقصان ہو یا کسی کی جائیداد کے ساتھ. یہ بالکل نہیں ہے. سر اور نیچے یہ دیامر بچڑے، misperception دینے کی کوشش ہو رہا ہے. نیچے دیامر بچڑم، اوپر نیشنل پارک. سر لوگ کہاں جائیں گے بیچارے؟ لوگ وہاں پہاڑوں میں تو نہیں رہتے ہیں. پہاڑوں میں ہمارے وائلڈ لائف رہتا ہے. نہیں، پھر وائلڈ میڈوز لائف جیسے کی زندگی مشہور کو ویلی ہے وائلڈ سر وہاں لائف پہ. کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکشن کرنے کے لیے نیشنل پارک ہوں گے تو ان کو حفاظت ہوگا. جب آپ کے وائلڈ لائف زیادہ ہوگا، ہمارے گلگت بلتستان میں جو مارخور ہے یا ایبیکس ہے یا دوسرے یہ چیزیں ہیں، یہ یونیک ہے. پاکستان میں یہ بہت کم علاقوں میں ملتے ہیں. تو نیشنل پارک کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے. اور ہمیں باہر کی دنیا اربوں میں، خربوں میں، بلین میں فنڈ میں لگا. اس سے ہم نے اور اپنا صوبے کی ترقی میں کام میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. حکومت گلگت بلتستان عبوری صوبے پر ہی سیاست کر کے اقتدار میں آئی ہے. عبوری صوبے کے قیام کے لیے اب تک سر کتنے اقدامات کیے گئے ہیں؟ کس حد تک کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس ایشو کو یہ ہے کہ ہمارا گلگت بلتستان میں تمام پارٹیاں، پیپل پارٹی، نون لیگ، مختلف سیاسی پارٹیوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اگلے 20 سالوں سے 50 سالوں سے کہ ہمیں آئینی صوبہ دے دے، اور اگر آئینی نہیں ہوتا تو عبوری صوبہ ملنا چاہے. عمران خان نے ہمیں عبوری صوبے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے جو ہے بڑا ہائی لیول پہ بیٹھ کے یہاں پہ یو این ریزولوشن کے مطابق راستہ نکال کے صوبے کا اعلان کیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا، ہمارا ایک 40-50 سالوں کا یہ مدعا تھا، یہ آرزو تھا، وہ حل ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے جو اسمبلیاں کاف لیگ کے دور تھا، اس وقت بھی اسمبلی نے قرارداد دیا کہ ہمیں صوبہ دیا جائے. اگر آئینی صوبہ ممکن نہیں ہے تو عبوری صوبہ دیا جائے. اس کے بعد پھر پیپل پارٹی کے دور میں خود ممبر تھا اسمبلی کا، ہم نے قرارداد پاس کیا ہے. اور نون والوں نے پھر قرارداد دیا ہے. موجودہ اسمبلی سے بھی ایک قرارداد آنا تھا، لیکن ہمارے اپوزیشن کے چند دوستوں نے ایک کمزور سا وہ کریڈٹ لینے کی خواہش پہ اس میں کچھ چیزیں بیچ میں لائے کہ یہ بھی شامل کرو، وہ بھی شامل. قرارداد میں وہ چیزیں نہیں آتے. قرارداد ہمارا آئے گا تو اس پہ ایک کمیٹی بنی یہاں پاکستان لیول پہ. وہ کمیٹی آلریڈی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا صوبہ میچور ہوگا اور اس سے ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہمارے نمائندے آئیں گے اور پاکستان کے دائرے میں ہم شامل ہو جائیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آصف گل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات.
सिर्फ DTH न्यूज पर।